ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر دانش شریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ فوج کے اہم ایک ترجمان کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ میں آگے چلوں گا، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں فوج کا اپنا ایک احتساب کا طریقہ کار ہے، اور اس کے تحت ماضی سے لے کے اب تک فوج میں بے شمار لوگوں کا احتساب ہوا، کورٹ مارشل ہوا، انکوائری ہوئی، ایکشن ہوا، سزائیں ہوئیں، اور وہ کوٹ کر رہے تھے۔ دراصل میں اس پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان میں اہم ترین عہدوں کا کوٹ مثلا احتساب ہوتا ہے، اور انہوں نے مثال دی کہ ڈی جی آئی، موجودہ ڈی جی آئی کا حوالہ دیا اور کہا کہ جنرل فیض جو ڈی جی آئی تھے ان کا احتساب کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ آئی ایس آئی دنیا کی نمبر 1 اسپا ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے، پوری دنیا میں نمبر 1 آتی رہی ہے۔ حالانکہ بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، آپ کے سی آئی اے ہے، موساد ہے، آپ کے کے جی بی ہے، ایم آئی ہے، آپ کے رو ہے، کھاد ہے، دنیا بھر کی ایجنسیز موجود ہیں اور بڑی بڑی ایجنسیز ہیں، لیکن آئی ایس آئی اس میں نمبر 1 آتی رہی ہے۔ آئی ایس آئی کے چیف کا کورٹ مارشل ہونا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، فوج کے اوپر بھی اور آئی ایس آئی کے اوپر بھی، تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن فوج یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر نہیں جاتے کہ اگر ہمارے کسی شخص کا کورٹ مارشل بنتا ہے، احتساب بنتا ہے، تو ہم اس کا احتساب نہیں کریں صرف اس بنیاد پہ کہ پوری دنیا میں انگلی اٹھیں گی۔ نہیں، احتساب کا ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے، اس میں اگر کوئی بھی شخص کتنے ہی بڑا عہدہ رکھتا ہو، اگر وہ غلط کام کرے گا تو وہ احتساب سے گزرے گا۔ چنانچہ ڈی جی آئی کا کورٹ مارشل اعلان ہو گیا اور کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ تو وہ ان کا اب دوسرا جملہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آرمی اپنے ڈی جی آئی کو نہیں چھوڑتا، اگر افواج پاکستان اپنے اہم ترین عہدے میں بیٹھے ہوئے شخص ڈی جی آئی ایس آئی کو معاف نہیں کرتا، اس کا کورٹ مارشل کرتا ہے، اس کا احتساب کرتا ہے، تو کسی اور ادارے نے اگر ملک و قوم کے خلاف یا قانون اور آئین کے خلاف کوئی ایسا عمل کیا ہے تو افواج پاکستان اس کو کیسے معاف کر دے گا؟ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیے۔ اب جو بات میں بتانے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ جنرل فیض، وہ انکوائری میں ہی لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، میں نے کوئی کہا کہ جنرل فیض حمید وعدہ معاف گواہ تقریباً بن چکے ہیں، اور تقریباً کا لفظ اس لیے کہا کہ وہ کوئی پروسیکیوشن کے وقت نہیں، جب وہ انکوائری ہو رہی تھی، جب ایک انکوائری ان کے اوپر شروع کی گئی تھی اور جب ان کے خلاف تمام ثبوت کو جمع کیا جا رہا تھا، اور ان ثبوتوں کی بنیاد پر ان سے ان کی انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو رہی تھی اور ان سے باز پرس کی جا رہی تھی، تو اس وقت ہی جنرل فیض حمید نے بہت سی باتوں پہ سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ مانتے ہیں کہ جب کراس ہوتا ہے، پروسیکیوشن ہوتا ہے، جب آپ کے عدالتی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں مزید چیزیں بھی آتی ہیں، جب کراس ایگزامن کرتے ہیں، کراس کوشچن کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک جنرل فیض کا تعلق ہے، جنرل فیض صاحب اور عمران خان صاحب اور اس نیٹ ورک پہ کی اب تو بات پرانی ہو گئی کہ سب کو پتہ ہے کہ خطرناک نیٹ ورک کام کر رہا تھا، جو پی ٹی آئی اور عمران خان کی سہولت کاری کر رہا تھا اور جنرل فیض کی سہولت کاری کر رہا تھا، اور یہ آرمی ایکٹ کے خلاف تھا، اور فوج کے اندر ایک پوری گروپنگ کریٹ کی جا رہی تھی جس سے بغاوت کا خدشہ تھا۔ اور ڈی جی آئی جب ریٹائر ہوئے تو یہ سلسلہ جاری تھا جس کی بنیاد پہ وہ آرمی ایکٹ کا شکار ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل فیض نے ہی، اب یہ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں ایک بہت اہم ذرائع کے ذریعے، کہ مراد سعید صاحب جو عمران خان کے رائٹ ہینڈ تھے،
عمران خان کی رازوں میں جہاں بہت سارے لوگ ان کے رازوں سے رازدار تھے، جن میں آپ کے اون چودھری، جن میں آپ کے عمران اسماعیل، زلفی بخاری، خود بشرا بی بی، آپ کے کیا نام ہے یہ نعیم الحق مرحوم، اسی طرح مراد سعید بہت ہی اہم آدمی تھے عمران خان کے، اور بہت سی راز ان کے پاس تھے. اور عمران خان صاحب نے جنرل فیض حمید کے حوالے کیا تھا مراد سعید کو. آج میں بات ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ جنرل فیض حمید کے حوالے کیا تھا کہ آپ ان کو محفوظ کر دیں. جنرل فیض حمید کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے نا، ڈی جی آئی تھے، اور آئی ایس آئی دنیا کی نمبر 1 ایجنسی تھی. تو آئی ایس آئی اگر کسی شخص کو کسی ایسی جگہ پر روپوش کرا دے تو کون ڈھونڈ سکے گا؟ آئی ایس آئی ڈھونڈ سکتی ہے نا، آئی ایس آئی ڈھونڈتی ہے اصل میں. مراد سعید کو آج تک اتنی اہم محفوظ جگہ ملی ہے کہ مراد سعید کو اب تک بہت ساری کوششوں کے باوجود، بہت اہم ترین چھاپے کے باوجود مراد سعید کو اب تک تلاش نہیں کیا جا سکا. چنانچہ مراد سعید صاحب کو جو محفوظ مقام دیا گیا تھا وہ محفوظ مقام جنرل فیض نے دیا تھا اور عمران خان کے کہنے پہ دیا تھا. لیکن اب جب کہ جنرل فیض گرفتار ہیں، کورٹ مارشل ہو رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی نہیں کی ہوگی؟ کر دی ہوگی. لیکن یقیناً موجودہ انتظامیہ سے وہ جگہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. موجودہ انتظامیہ مراد سعید کو اس جگہ سے نہیں لا سکتی ہے جہاں پہ جنرل فیض نے رکھا ہوا تھا. اب کوئی ایجنسی، یعنی خاص طور پہ آئی ایس آئی یا کوئی اور ایجنسی ہی کسی طرح مراد سعید کو وہاں سے بازیاب کرا سکتی ہے، ورنہ حکومت پاکستان یا پاکستان کی انتظامیہ یا پولیس یا عام جو ہے وہ رینجرز یا کوئی اور ایف سی مراد سعید کو جو ہے بازیاب نہیں کر سکتے، کیونکہ مراد سعید کو اتنے اہم ترین جگہ پہ چھپایا گیا تھا عمران خان کے ریکویسٹ پہ اس وقت کی ڈی جی آئی نے، کہ ان کو بھنک تک عام انتظامیہ کو نہیں تھی. اور اب انٹیلیجنس ان کو ڈھونڈ رہی ہے اور انتظامیہ ان کو ڈھونڈ رہی ہے، لیکن جگہ ایسی ہے کہ وہاں حکومت وقت تو کم از کم ان کو نہیں لا سکتی، جو ہمیں انفارمیشنز ہیں. اور یقیناً جنرل فیض نے وہ جگہ بتا دی ہے، اور وہ کہاں ہیں سب کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اس وقت مراد سعید صاحب کہاں ہیں. جگہ بدلتے رہیں، چھاپے پڑتے رہیں، لیکن بڑے محفوظ جگہ پہ ان کو رکھا گیا ہے. اور جنرل فیض اور مراد سعید میں رابطے رہے، جس طرح جنرل فیض اور عمران میں رابطے تھے، اسی طرح جنرل فیض اور کون تھا نیٹ ورک کے تھرو. جنرل فیض نے بہت بڑا اپنا نیٹ ورک، ایک تو ظاہر ڈی جی آئی تھے، اس کے لحاظ سے تو ان کا اپنا نیٹ ورک ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر انہوں نے ایک پرسنل نیٹ ورک بنایا تھا جس کی انفارمیشن صرف ان تک محدود ہوتی تھی. اور ظاہر ہے انہوں نے فوج سے بھی خدمات لی، سرکاری ملازم سے بھی خدمات لی، سویلین بھی لوگوں سے بھی لی، دوسری لوگوں سے بھی لی، دوسرے جماعتوں سے بھی لی، بہت سے لوگوں سے لی. اور آپ کو پتہ ہے جنرل فیض کے تعلقات بہت اچھے تھے افغان طالبان کے ساتھ، اور چائے بھی پی رہے تھے، آپ کو یاد ہے وہاں پر. میں آگے ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ مراد سعید بہت قریب ہیں ان لوگوں کے جو مراد سعید کو نکالنا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں، اور اگر مراد سعید یہاں جاتے ہیں تو بہت سی رازوں سے پردہ اڑ جائے گا، اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. ایک بات بتا دوں، آگے چل کے بتاؤں گا میں کیا صورت ہے. دوسرا، جنرل فیض کی گرفتاری سے اور کتنے لوگوں کی گرفتاری، سب سے امپورٹنٹ گرفتاری ہے جوڈیشری کی. دیکھیے میڈیا میں سب کو پتہ ہے کون لوگ فیض کے ساتھ ہیں، تھے کون لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جی پولیٹیشین کون تھے، سب کو پتہ ہے کہ جی اور کون سے انتظامیہ میں جو لوگ تھے وہ تو ڈگ آؤٹ ہو گئے. ایک انتظامیہ کے لوگوں کا اتنا نہیں پتہ تھا اور ایک جوڈیشری کا اتنا نہیں پتہ تھا، جو اب پتہ چل گیا ہے. تو اس لیے اب آنے والے وقت میں اہم ترین گرفتاری زیادہ تر لگتی ہے، بہت اہم گرفتاری جوڈیشری کی ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.